اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے وضو کرتا ہے۔ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جسم کے جس حصے کو بھی دھوتا ہے، جسم کے اسی حصے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ہاتھوں سے جڑ جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے کے ساتھ اس کے قدموں کے گناہ وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور گناہوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے، اگر انسان کے صغیرہ گناہ ہوں تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کے اندر اس نیک عمل کی وجہ سے تخفیف فرما دیتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ بھی نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ جیسے ہی انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے انسان کے جسم سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور کل قیامت والے دن وضو والے اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ خاص شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کہ جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے جتنے قدم چل کر انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کا ایک گناہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ جو ہے انسان کا بڑھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بیٹھا ایک شخص بھی وضو کر رہا تھا، اور اتفاق سے وہ دریا یا نہر کا پانی جو ہے امام صاحب کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور اس بندے کے گناہ وضو کے پانی کے اندر آ رہے ہیں، آپ نے اسے فرمایا کہ تو شراب نہ پیا کر۔ اس بندے نے شراب پینے سے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے دیکھا
ایک اور بندہ وضو کر رہا ہے اور اس کے اندر اس کے گناہوں میں سے زنا کے اثرات پانی کے اندر وہ آ رہے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے فرمایا کہ تو زنا نہ کیا کر۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گناہ پانی کے اندر آ رہے ہیں اور وہ بندہ والدین کا نافرمان ہے، آپ نے اسے فرمایا کہ تم ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت ایسی ہے کہ انسان کے جسم سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور وضو کے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اور انسان کا جسم جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان وضو کر کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مجاہد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک مجاہد بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوں اور وہ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر پہرا دے رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجاہد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصلاۃ تہدم ما کان قبلہ، کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الصلاۃ تہدم ما کان قبلہ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے جو آتا ہے اس کے درمیان جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے دونوں نمازوں کے درمیان کو گناہ ہی نہیں کیا اللہ نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، پھر گویا کہ وہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ گھر کے اندر اگر انسان نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مدینہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھیں تو مدینہ پاک کے اندر جو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اکیلے نماز پڑھیں تو یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، ثواب تب بھی ملتا ہے، لیکن اگر محلے کی مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بیت المقدس میں نماز پڑھیں تو 500 نمازیں، اگر مدینہ پاک کے اندر نماز پڑھیں تو پھر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر خانہ کعبہ شریف حرم شریف کے اندر کو بندہ چلا جائیں وہاں پر نماز پڑھیں تو 1,00,000 کے بدلے میں ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، پھر اگر وہاں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے تو بندہ اگر گناہ ایک کرے تو
پھر گناہ بھی اس کے اوپر 1,00,000 گناہ ہوتے ہیں۔ اگر مدینہ شریف کے اندر چلا جائے گناہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے میں 50,000 گناہ جو ہیں وہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ برکت والی جگہ ہیں تو ان کا ادب اور احترام وہ بھی شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ان کا ادب اور احترام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی آواز آتی رہی تو تمہارا حق ہے کہ جا کر مسجد کا حق ادا کرو۔ یعنی جب تک تمہارے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آتی رہے اور تم ان کی اذان سن لو تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرو۔ آج تو لوگ بلا وجہ ہی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ ویسے ہی جو ہے ان کی عادت ہی بن گئی ہے، سالہ سال ہی گھروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ 1 آدھ 2 ہو تو بندہ کہتا ہے کوئی مجبوری ہے، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عادتیں ہی اپنی بنائی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ بازار میں گئے، آپ نے ایک عورت سے کہا تمہارا بیٹا سلمان بن حثمہ اس نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا ساری رات عبادت کرتا رہا، اس لیے فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں پڑھی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ اس بات کو بڑا ناپسند کرتے تھے کہ ایک بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے اور وہ بندہ فجر کی نماز ادا نہ کرے، ساری رات اللہ کی عبادت کرے لیکن فجر کی نماز ادا نہ کرے۔ اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ساری رات محفلیں ہوتی ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، لوگ گھروں کی طرف جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میلاد شریف کے اوپر ساری رات جاگتے ہیں لیکن بعد میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ بندہ محفل نہ سنے، محفل سنتا ہے اس کا اپنا ثواب ہے، میلاد شریف کی رات کو ذکر و اذکار کرتا ہے اپنا ثواب ہے، لیلۃ القدر کو جانتا ہے اپنا ثواب ہے، اسی طرح شب برات اس کو رات کو عبادت کرتا ہے تو اپنا ثواب ہے۔ ایون کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی بھی ہے نا لیکن وہ درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کا اپنا ثواب ہے۔ علماء کہتے ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کی جو برائی ہے نماز نہ پڑھنے والی، اللہ تعالیٰ اس برائی کو بھی دور کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو نماز تو پڑھتا نہیں، تیرا درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا گلی کی صفائی کر دیں، گلی کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز دور کر دیں، کسی کا بھلا کر دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، تو جو چھوٹے چھوٹے نیک کام ہیں جو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں تو ہم تنقید نہیں کر سکتے دیکھیں یہ بندہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے تو ان عملوں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو نیک عمل کرتا ہے جزا اللہ نے دینی ہے، وہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بے شک وہ درود شریف بھی پڑھتا ہے یا کلمہ ہی پڑھتا ہے یا لوگوں کے ساتھ نیک کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو ان کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بندہ ایسا نہ کرے، یہ عمل نبی پاک کو پسند نہیں تھا کہ بندہ ساری رات عبادت کریں اور پھر فجر کی نماز ادا نہ کریں۔ میں کئی مرتبہ حدیث شریف بیان کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عشاء پڑھ کے بے شک بندہ فوراً سو جائے، کوئی عبادت نہ کریں، فجر کی نماز ادا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر دوسری آدھی رات کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عشاء پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لیں، درمیان میں کوئی بھی عبادت نہ کریں
تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں کہ بندہ جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتا رہے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ آج کل لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، کتنا اچھا ثواب ہے، کتنا اچھا عمل ہے، لیکن حالانکہ لاکھوں روپیہ لوگوں نے لگایا ہے، وہ ثواب اپنی جگہ۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی نماز تو پڑھتا نہیں، تیری قربانی کا کیا فائدہ؟ بھائی وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ۔ قربانی کا الگ ثواب اللہ نے اس کو دینا ہے، جس طرح احادیث میں آیا، جس طرح قرآن کے اندر آیا، جس طرح شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ قربانی کا ثواب الگ ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں ایک طرف بندہ لاکھوں روپیہ لگا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف بندہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنی نماز کی بھی فکر کرے، اپنی نماز کی بھی فکر کرے۔ جو نماز انسان کے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے بندے تو نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نماز کا پہلے حکم ہے، قربانی کا بعد میں حکم ہے۔ قربانی تو تب واجب ہے، واجب، فرض پھر بھی نہیں ہے، واجب ہے جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، لیکن نماز تو ہر صورت میں انسان کے اوپر فرض ہے۔ مسافر ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھیں، جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ یعنی نماز جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، تو اس بندے کو یہ ضرور کہنا چاہیے یار تو نماز بھی پڑھا کر، ہیں مسجدوں کا بات بھی کیا کر، اور یا یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ اس نے نیک عمل کیا، قربانی کی ہے، تیری رضا کے لیے کی ہے، یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس کے دل کے اندر نماز کی محبت بھی پیدا فرما دے۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو بندہ تنقید کریں اور بندہ شریعت اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بندہ یہ کرتا رہے کہ نماز نہیں پڑھتا تیری قربانی دا کی فائدہ، ادھر کوئی ثواب نہیں ملنا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کرے، میں نے راستے میں جا رہا ہے، اگر تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے، روڑا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی، تکلیف دینے والی چیز کو بھی اگر انسان راستے سے ہٹا دیتا ہے صدقۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ دیکھیں 750 مرتبہ سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ پر نماز کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، کئی جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فصلی لربک وانحر، یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے۔ تو بندے کو چاہیے نا کہ بندہ قرآن مجید پڑھے، علماء سے پوچھے، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج 5 پڑھنی تو 5 چاہیے، لیکن اگر 5 نہیں پڑھتا کم از کم 1 مرتبہ تو اللہ کے گھر میں آئے، 2 مرتبہ آئے، 4 مرتبہ آئے، آہستہ آہستہ جو ہے انسان کی جو ہے وہ عادت بن جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہے، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی اگر میں کلمہ پڑھوں، ابھی وہ دیہاتی تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بتائیں اور کہا 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ وہ جو دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 پڑھوں گا، یہ باقاعدہ پکی حدیث میں کر رہا ہوں، 2 کی مجھے اجازت دے دیں، 5 کے لیے میں جو ہے وہ میں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، میرے لیے مشکل ہے، میں 2 کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو 2 نمازیں پڑھا کر۔ آپ حدیث شریف اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے جب کلمہ پڑھا 2 نمازیں پڑھنی شروع کی تو 2 کی برکت سے، اخلاص کے ساتھ تھا نا عمل، 2 کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد کا نمازی بنا دیا، وہ تہجد گزار بھی بن گئے، تہجد گزار بھی بن گئے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ ہو رہی تھی، مجھے بخاری کے ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ صحابی ہیں اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دیکھیں کتنے کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کافی دیر تک سوچتے رہے، بڑی دیر تک سوچتے رہے کہ یہ تو بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نیک عمل ہے، جہاد ہے، میدان جنگ ہے، کافروں کو مار بھی رہے ہیں،
کام تو بڑا اچھا ہے لیکن نبی پاک کی زبان سے نکلا ہے جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کیا کرتا ہے، آخر اس کو ایک زخم لگا جو ناقابل برداشت تھا اور اس نے اپنی ہی تلوار کے ذریعے خودکشی کر لی۔ صحابہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے واسطے سے مجھے سچی خبر دی ہے۔ یہ جب حدیث شریف اساتذہ پڑھاتے ہیں تو ساتھ یہ شرح کے اندر بیان کرتے ہیں، دیکھیں وہ جو شخص لڑ رہا تھا اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو ریاکاری کی وجہ سے نبی پاک کی نظر مبارک دل کے اوپر تھی، تو ریاکاری کی وجہ سے انسان کا عمل بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی موقع تو ہوتے ہیں ریاکاری کی جائے تو وہاں پر ثواب ملتا ہے، جیسے اب نماز ہے، کوئی بندہ کہ جی میں ریاکاری نہیں کرتا گھر کے اندر پڑھ لوں، تو یہاں پر یہ شریعت کا موقف ہے، یہ امر توقیفی ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو تجھے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ریاکاری نہیں، اگر کوئی بندہ کہ میں خانے کعبہ نہیں پڑھتا میں یہاں پہ پڑھ لیتا ہوں تو شریعت کہتی ہے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نماز ادا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، جو عمل بھی کرے جیسا عمل بھی نیک کرے گا یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، شرح معانی الآثار کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں حضرت بلال سے یہ کہوں کہ بلال تم اذان پڑھو۔ حضرت بلال اذان پڑھیں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ پھر اسی کے ساتھ جملہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ان گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے ہیں تو واقعی میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا، واقعی میں ان گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ نبی پاک صاحب شریعت ہیں، اور یہ جو آپ نے زجر فرمایا، توبیخ فرمائی، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سخت جملے بیان کیے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کیے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اپنی امت کی تربیت کے لیے کیے ہیں کہ نماز کو جو وہ ہلکا نہ سمجھنا۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، وَإِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ، اور جب 10 سال کا ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو اس کو مار کے لیے نماز کے لیے لے کر آؤں۔ تو مار کے بارے میں بھی علماء نے کہا ایسی ضرب ہوں کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے، جس سے نشان نہ پڑے، مطلب یہ کہ اس کی تربیت کریے۔ تربیتی مرحلہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی بچپن سے اپنی اولاد کو نماز کے لیے لگانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم رمضان شریف کے اندر دیکھتے ہیں سخت گرمیوں میں جب روزے آ جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مکلف بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کی عمر 10 سال بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات مائیں جو ہیں گھر کے اندر ان کو روزہ رکھا دیتے ہیں، اور شام کو ان کی روزہ کھلائی ہوتی ہے، بڑے اہتمام وہاں پہ کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ کہ تربیت اس کو منع نہیں کیا جائے گا، علماء کہتے ہیں منع نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، لیکن منع شریعت کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے لے کر آتا ہے اور تھوڑی سی سختی کرتا ہے تو پھر اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ مجھے وہ بزرگوں کی بات بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے، 1-2 مرتبہ انہوں نے بیان بھی کی کہ گھر کے اندر اگر ہانڈی کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، بات کہاں سے کہاں، نمک کی بات ہے۔ حالانکہ قیامت والے دن یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ ہانڈی کے اندر نمک زیادہ، عورت کو یہ نہیں کہا جائے کہ کیوں ڈالا تھا، وہ عورت بھول کر بھی ڈال سکتی ہے، کمی پیش انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کتنا جھگڑتے ہیں، بعض اوقات کتنا لوگوں کو سونا ہے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کیا کیا کچھ گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ توجہ کی ہے کہ نماز میری بیوی نہیں پڑھتی، نماز میری بیٹی نہیں پڑھتی، نماز میرا بیٹا نہیں پڑھتا، تو میں گھر کا سربراہ ہوں، میں گھر کا حکمران ہوں،
میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں اور ساری ذمہ داری میرے اوپر ہیں، میں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن شریعت کے اندر مجھے جو حکمران بنایا گیا ہے، گھر کا نگران اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ بِأَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے کہ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی تو باپ کا حق تھا اپنی اولاد کو ایک مرتبہ کہتا ضرور، بیوی کو اور بچوں کو اپنی نماز کی تبلیغ ضرور کرتا، آگے اثر کرے نہ کرے بندہ اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے پیارے حبیب یہ جو کافر آپ کو مذاق کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ان کو نماز کا کہتے ہیں، آپ ان کو پردے کا کہتے ہیں، آپ ان کو چیزوں کا کہتے ہیں، تو یہ جو کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو پتھر مارتے ہیں، تو اے پیارے حبیب لست علیہم بمسیطر، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ان کے ساتھ الجھے نہ، آپ ان کے ساتھ جھگڑے نہ، یعنی الجھنے کا حکم نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر، ہے الجھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ سورہ طٰہٰ کے اندر مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم دونوں بھائی جو فرعون کے پاس چلے جاؤ، دونوں بھائی فرعون کے پاس چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا ہے انہ طغیٰ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، فرعون بڑا سرکش ہے اس وقت، تو تم نے کیا کرنا ہے فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں بھائیوں نے جا کر وہاں پر نرم طریقے سے بات کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یہ کتنی بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ جا کر فرعون سے الجھنا نہیں، فرعون سے جھگڑنا نہیں، وہ انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ 30واں پارہ سورہ نادیات کی میں نے آیت پڑھی، انا ربکم الاعلیٰ، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بڑا ہی متکبر ہے، ٹیڑھا تو پہلے ہی بڑا ہے، لیکن اے موسیٰ تمہارا مزاج بڑا گرم ہے، تمہارا مزاج بڑا گرم ہے، اور وہاں پر جا کر تم نے گرمی نہیں دکھانی، وہاں پر جا کر تم نے سختی نہیں دکھانی، وہاں پر جا کر تم نے فقولا لہ قولا لینا، قولا لینا، لین کہتے ہیں نرم، کہ انتہائی حکمت کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ فرعون سے بات کرنی ہے۔ اگر جا کر سختی کریں گے، خدائی کا دعویٰ تو پہلے ہی کر چکا ہے، اور زیادہ متکبر ہو جائے گا، تو اس لیے یہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، لیکن پیار کے ساتھ ہیں، اپنی بیوی بچوں کو یا محلے داروں کو یا کسی کو بھی نماز کا کہنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ شریعت کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوں اور آپ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہ سمجھیں، بات سمجھ آئیے نا۔ بعض اوقات یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عمل کر بھی لیتا ہے نا، اتنا سا اسٹاکی سا عمل، 2-4 دن وہ مسجد کے اندر آ جائے، وہ کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتا، کہتا کرسا دیکھے اس نے یہ ایسے کیا ہوا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، تو وہاں پر یہ کہ حسن، اللہ کا قرآن یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دین کا کسی کو درس دینا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، کسی کو دین کی بات کرنی ہے تو انتہائی حکمت کے ساتھ کریں، انتہائی نرمی کے ساتھ کریں، اور ایسے الفاظ بیان کریں کہ جن الفاظ کے اندر نرمی ہوں۔ آپ پورے قرآن کو مطالعہ کر لیں، پورا قرآن پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، جو صورت بھی آپ پڑھیں گے نا، جو صورت بھی، مانا سورہ بقرہ ہیں، کئی صورتیں جانوروں کے نام پہ، سورہ فیل ہیں، سورہ نمل ہیں، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام کے اوپر ہے۔ بھئی مکڑی کے نام کے اوپر سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک جگہ پر مکڑی کا ذکر ہے۔ سورہ فیل کا نام کیوں رکھا گیا؟ ایک جگہ پر سورہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اس پوری سورت کے اندر ہے ایک مرتبہ ہاتھی کا ذکر ہے۔ بقرہ کیوں کہا گیا؟ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، بڑی تیری شانیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جانور مکڑی ہیں، چونٹی ہے، ان کے ناموں کے اوپر تو نے اپنی صورتوں کے نام کیوں رکھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی صورت ہے 2.5 پارے کی، کوئی صورت ہے آدھے پارے کی، کوئی صورت ہے 5-7 لائنوں کی، ساری صورت میں بیان کرتا ہوں، ساری ادھر ادھر کی مثالیں لے کر آتا ہوں، اور جو مین بات کرنے والی ہوتی ہے اس کے لیے میں پہلے ذہن بناتا ہوں،
پہلے انسان کا ذہن بناتا ہوں۔ یہ سورۃ نمل پڑھے گا، آدھے پارے کی یہ صورت ہے۔ پہلے میں ساری مثالیں لے کر آؤں گا، جب انسان کا ذہن پوری طرح اس واقعے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے کہ میں نے اس سورت کا نام اس لیے یہاں پر رکھا ہے کہ یہاں نمل کا ذکر ہے۔ تو بات کرنے کا آپ عروج دیکھ لیں، سورہ انفطار دیکھ لیں، سورہ نازیات دیکھ لیں، سورہ تبارک الذی قلم دیکھ لیں، سورہ قلم ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس کے اندر دی ہیں، اتنی یعنی گہرائی کو بیان کیا ہے تاکہ انسان کا ذہن جس سطح کا بھی ہو، بعض ذہن ہوتے ہیں ہائی کوالٹی کے ذہن ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں درمیانے درجے کے ذہن، بعض ہوتے ہیں بالکل لو درجے کے ذہن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اتنے نفاست کے ساتھ بیان کرتا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ کر صحیح سمجھ کر اس کو آگے لوگوں کو بیان کر دے نا صحیح طریقے سے، آسان اور سادے لفظوں میں بیان کر دے، جتنا بھی کند ذہن آدمی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو بھی قرآن کی طرف آئے گا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، میں نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، میں نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ نماز کا موضوع تھا، تو بات کرنے کا مقصد کسی کو نماز کے لیے کہنا ہے تو آپ اس کو پیار کے ساتھ لے کر آئیں، محبت کے ساتھ لے کر آئیں، کبھی وہ ایک مرتبہ آ جائے، کبھی دو مرتبہ آئے گا، پھر آہستہ 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 آہستہ۔ اگر نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہاری تبلیغ کی وجہ سے، تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایک بندہ بھی اگر وہ ایمان لے آئے، ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں 100 سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بھی یہ افضل ہے، 100 سرخ اونٹ قربانی کرنے سے افضل ہے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے اسی لیے میں زیادہ خاموش رہتا ہوں، اور جب بھی بات کرتا ہوں بڑی سوچ سمجھ کے اور حکمت کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ کا گھر میں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا، اور پھر عید کے دن چل رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں پر ہم اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، وہاں پر ہمیں نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر ضرور قبرستان میں ضرور اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہم جیسے لوگ تھے، کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ ہے وہاں پہ، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، تو پھر وہاں سے انسان جب جائے گا تو خود بخود انسان کے دل کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔